کو خدا تعالیٰ بلند ترین مقام ادا کرے اور حماد صاحب کو ان کی روایت پر چلنے کی توفیق عطا کرے. یہ چل رہے ہیں، یقیناً چل رہے ہیں. جو ثابت قدمی انہوں نے دکھائی ہے، جس عزم کے ساتھ یہ کھڑے ہوئے ہیں، بے خوفی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، یہ یقیناً میاں اظہر صاحب ہی کا ورثہ ہے. تو میں بہت ان کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور میاں صاحب کی کے لیے ہر لمحہ دعا کرتا ہوں. تو آپ سب دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ میاں صاحب ہماری تاریخ کے ایک نمایاں کردار ہیں، ہماری سیاست کے ایک نمایاں کردار ہیں. ان کی یاد کو ہم نے زندہ رکھنا ہے، سب کے لیے مشعل راہ بنانا ہے. بہت شکریہ جی. راجہ صاحب، موقع تو نہیں ہے لیکن بعض باتیں گردش میں ہیں حلقے کے معاملات کو بھی لے کر اور 9 مئی کے معاملات کو بھی لے کر. تو آپ لیگل ایکسپرٹ بھی ہیں، سارے معاملات کو آپ باریکی سے دیکھ رہے ہیں، خان صاحب سے ملاقات بھی ہوتی ہے. تو ان فیوچر فور کاسٹ کیا کر رہے ہیں؟ جس طرح حماد صاحب ڈٹے ہوئے ہیں اور انہوں نے ثبوت دیا ہے کہ یہ ڈٹے ہوئے ہیں اور 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے، اور جو ان کے والد کی وفاداری تھی، چیزیں تھیں، اس وراثت کو آگے لے کر شہر لاہور میں اور اس فیملی کے خلاف سب لائی دیوار بن کے کھڑے ہونا. تو کیا بطور لیگل ایکسپرٹ آپ فور کاسٹ کر رہے ہیں؟ جی بالکل، ہم حماد صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. جو راستہ انہوں نے اپنایا ہے، میں سمجھتا ہوں ہر پاکستانی کو وہ راستہ اپنانا چاہیے. یہی حب الوطنی کا ثبوت ہے. جو جبر کا عالم ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جس طرح سزائیں بانٹی جا رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. تمام عدالتوں میں اس وقت حکم بظاہر جاری ہے کہ چند دنوں میں مقدمات کا فیصلہ کرنا ہے. رات 2 ڈھائی بجے تک مقدمے چل رہے ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ سہمے ہوئے جج، سہمے ہوئے گواہ، سہمی ہوئی عدالتیں. تو ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں. یہ جبر ہے، یہ فسطائیت ہے. ہمارا مقدمہ پاکستان کی عوام کے سامنے ہے اور پاکستان کی عوام انشاءاللہ ہمیں سرخرو کرے گی. پاکستان میں اگر انسانیت نے قائم رہنا ہے، شرافت نے قائم رہنا ہے، جس کے علمبردار میاں اظہر صاحب تھے، تو ہمیں ہمت سے سامنا کرنا ہوگا اس فسطائیت کا، اور آپ دیکھیں گے فتح ہماری ہوگی. یہ تاریخ کا ازلی فیصلہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ فتح حق کو ہوتی ہے اور ہم حق پر کھڑے ہیں. یہ بتائیے گا اپوزیشن لیڈر کو بھی انہوں نے نااہل کر دیا، 10 سال کی سزا بھی دے دیا. اسی طرح چٹھا صاحب جو ہیں، میں نے ان کو بھی 25 لوگ اور کہہ رہے ہیں کہ وہ نااہل کرنے جا رہے ہیں. اس طرح ایک ایک کر کے تو سب کو نااہل کرتے جا رہے ہیں. اس حوالے سے بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف اگر اسمبلیوں میں بیٹھے گی یا باہر نکلنے کا فیصلہ کر دیا، کیا لایا مل کیا بنانا؟ دیکھیے، نااہل تو یہ نظام اپنے آپ کو خود کر رہا ہے. یہ نظام اپنے آپ کو ایک مذاق بنا رہا ہے. اسمبلیاں اپنی توقیر کھو بیٹھی ہیں. جب جس طریقے سے الیکشن کے رزلٹ کو بدلا گیا 8 فروری کو، پاکستان کی عوام نے واشگاف الفاظ میں عمران خان کے لیے ووٹ ڈالا، جمہوریت کے لیے ووٹ ڈالا. جو اس رات 8 اور 9 کی رات کیا گیا وہ عوام کے سامنے ہے. وہ ایک ایسا دھبا ہے جو کبھی مٹایا نہیں جا سکے گا. اس کے باوجود ہم ان اسمبلیوں میں بیٹھے، ہم نے کوشش کی کہ جمہوری عمل کو آگے بڑھائیں، ہم نے کوشش کی کہ عدالتی عمل کا ساتھ دیں، لیکن عدالتی عمل پر حملہ ہوا 26ویں آئینی ترمیم کی شکل میں. پورے اس وقت پارلیمانی نظام کو ایک قیدی بنا دیا گیا ہے. ہم نے اس نظام کا حصہ رہنا ہے یا نہیں رہنا، اس کا فیصلہ تو عمران خان صاحب بھی کریں گے. ہم اپنی جگہ کھڑے ہوئے ہیں، اپنے اصولوں پر کھڑے ہوئے ہیں. 5 اگست کو کون پنجاب سے لیڈ کرے گا؟ پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی پلان بنا لیا آپ لوگوں نے؟ 5 اگست دیکھیں، 5 اگست جو ہے یہ پورے ملک کی کال ہے. ہم نے کسی ایک مخصوص مقام پر پورے پاکستان کو نہیں بلایا. ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے. یہ بھی ہوگا، لیکن ہر حلقے میں ہر جگہ عوام نے باہر نکل کر اپنی حب الوطنی کا ثبوت دینا ہے، جمہوریت سے وابستگی کا ثبوت دینا ہے. میری پورے پاکستان سے یہ التجا ہے، یہ گزارش ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، اپنی گلی میں، اپنے گھر کے باہر، اپنے چوراہے میں نکلیے اور اپنی آواز بلند کیجیے. یہ آپ کا بطور انسان بنیادی حق ہے. اچھا سلمان صاحب، یہ بتائیں کہ جو حالیہ فیصلے آئے ہیں دہشت گردی عدالتوں سے، کیا اگر آپ قانون دان ہیں یہ بتائیے گا کہ ان کے خلاف اگر آپ عدلیہ سے رجوع کرتے ہیں، ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، تو کیا وہ فیصلے جس فوٹیجز کی بنیاد پر ان کا فیصلہ ہے 10 سال کی سزائیں ہیں، کیا وہ فیصلے جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے عدالتوں سے کہ وہ چلیں گے؟ اور دیکھیں، ایک اس میں اور سوال ہے کہ آپ جو وکیل ہیں، آج وہ سب سے ملک کا غریب طبقہ ہے عدلیہ، ان کے جو جوڈیشل الاؤنس ہے اس کو 3,45,000 سے بڑھا کر 10,96,000 کر دیا ہے. اس پر بھی ذرا دیکھیں، الاؤنس کتنا بڑا کیا ہوا یہ تو میں نہیں جانتا، نہ تبصرہ کروں گا، لیکن
मैं नहीं समझता कि ये फैसले कायम रह सकते हैं अगर आइन और कानून के मुताबिक मामलात चलें। अपील में मज़क्का खेज़ फैसले हैं। ये कौम के सामने आ चुका है कि ये कहा जाता है कि कोई ज़मान पार्क में दाखिल हो गया, सुलेमानी टोपी पहने, खान साहब कोई गुफ्तगू कर रहे थे, वो सोफ़े पे बैठा रहा या सोफ़े के पीछे छुपा रहा। तो ये इस नौइयत के फैसले हैं जिनकी कोई वक़्त नहीं है। जो फैसला आया पिछले चंद दिनों में, आपने पढ़ा होगा उसका पैरा 39 के सज़ा इस बुनियाद पे दी जा रही है कि इन्होंने इनकार नहीं किया कि ये पीटीआई से वाबस्ता हैं, यानी कि पीटीआई से वाबस्तगी को एक जुर्म बना दिया गया है। जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दौड़ गए, वो सब पाक हो गए, उनके खिलाफ मुकदमात भी ख़त्म हो गए, और जो खड़े रहे, पीटीआई के साथ खड़े रहे, जमहूरियत के साथ खड़े रहे, शराफत के साथ खड़े रहे, उनको 10-10 साल सजाएं हुई। सर ये बताइएगा, अब यहाँ आज़म मरहूम की वफात के बाद ज़मीनी इंतखाब में अगला टिकट मिले किसको देने जा रही है? देखिए, हम समझते हैं कि ये हल्का मियां अज़हर साहब का हल्का है, इस पे हक उनका और उनके खानवादे का है। तो जो फैसला होगा पार्टी ख़ानदान से मुशावरत के साथ करेगी, और इनका जो इस हल्के में काम है उसको बिल्कुल हम मोतबर समझते हैं और उसको वक़्त दी जाएगी, और इंशाअल्लाह फैसला रज़ामंदी से होगा और सही फैसला होगा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया।